اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی۔ جی ہاں، کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کا آج تیسرا دن ہے۔ چدمبرم، بگھیل اور دیگر کئی سینئر رہنما راہل گاندھی کے ساتھ پد یاترا میں حصہ لیے ہوئے ہیں اور ایک زبردست جوش اتساہ نظر آ رہا ہے کانگریس کاریہ کرتاؤں میں۔ جی ہاں، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ راہل جی، تم آگے بڑھو، دیش تمہارے ساتھ ہے، انشاءاللہ نفرتوں پر محبت کی جیت ہوگی۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا آزادی کی لڑائی کی طرح یہ ایک لڑائی ہے۔ اس وقت گورے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایک لڑائی لڑی گئی تھی، اور اس وقت جو کالے انگریز ہے جنہوں نے ملک میں نفرتوں کا زہر گھول دیا، مسجد، مندر، ہندو مسلم، ہندو مسلم، ہندو مسلم، گھٹیا قسم کی لڑائی اور نفرتوں کی راجنیتی جو کی ہے، اس سے آزادی اس ملک کو دلانے کے لیے بھارت جوڑو یاترا آزادی کی ہی لڑائی کی طرح ایک لڑائی ہے جو اس ملک کو، بھارت کو جوڑے گی اور نفرتی راج کو اور نفرتوں کے پجاریوں، نفرتوں کے سوداگروں کے مشن کو کامیاب کرے گی، جو اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے ناظرین، بنگلہ دیش کی پی ایم وزیر اعظم حسینہ اس وقت ہمارے پیارے ملک بھارت کے دورے پر ہے، اور گزشتہ کل وہ سلطان الہند، امیر الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئی۔ اجمیر درگاہ کی انہوں نے زیارت کی، تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، مخملی چادر انہوں نے چڑھائی وہاں پر اور عقیدت کے پھول پیش کیے۔ دونوں ملکوں میں امن و امان کی دعائیں کی۔ حسینہ نے اجمیر کے دورے کے درمیان شہر میں حفاظت کے سخت انتظامات بھی دیکھے۔
اور جگہ جگہ پولیس حفاظت کے لیے تعینات کی گئی تھی. ان کے دورے کے وقت درگاہ میں آنا جانا بند کر دیا گیا تھا اور صرف پاس والے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی گئی. اس درمیان سڑک سے نکلنے والی گلیوں کو بھی نقل و حمل کے لیے ڈائیورٹ کر دیا گیا تھا. ویسے تصویر میں وہ مچھڑ بھی نظر آ رہا ہے جس نے غالباً بھائی شہاب چھٹر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. آئیے ناظرین، یعقوب میمن کی لاش پر بھی اور موت پر بھی اب سیاسی ہنگامہ شروع ہو گیا ہے. یعقوب میمن کی قبر پر بھی راجنیتک پولیٹیکل ہنگامہ شروع ہو گیا ہے اور بی جے پی اس سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. شرد جی پوار نے اور این سی پی نے صاف طور سے کہا ہے کہ بی ایم سی کا جو الیکشن آ رہا ہے ممبئی میونسپل کارپوریشن کا، اس کے پیش نظر بی جے پی جان بوجھ کر ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہے، فرقہ وارانہ کشیدگی، نفرتیں بڑھانا چاہتی ہے تاکہ میونسپل الیکشن ممبئی کے معاملے میں فائدہ حاصل ہو سکے. یعقوب میمن کی قبر پر بھی گویا کہ سیاسی ہنگامہ شروع ہو گیا ہے. کانگریس نے سیدھا پلٹوار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آخر کس کے اشارے پر یعقوب میمن کی لاش کو رشتہ داروں کے سپرد کیا گیا تھا. کانگریس نے سیدھا سوال کھڑا کیا ہے اور اس بات کو کھل کر کہا ہے کہ بی جے پی یعقوب میمن کی قبر کا مسئلہ اٹھا کر مذہبی طور پر نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بی جے پی پر یہ الزام کانگریس پارٹی کے ریاستی ترجمان نے عائد کیا ہے. انہوں نے بی جے پی سے سوال کیا ہے کہ 2015 میں بی جے پی حکومت نے یعقوب میمن کی لاش اس کے اہل خانوں کو کیوں دیا اور سبھی نے دیکھا تھا کہ اس کے آخری رسومات ادا کی گئی تھی. بی جے پی کو اگر یعقوب میمن سے اتنی ہی نفرت تھی تو اس نے اس کی لاش کو اس کے اہل خانہ کو کیوں سونپا؟ بی جے پی اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. خلاصہ ہے کلام یہ کہ ممبئی میونسپل الیکشن میں فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے تو یعقوب میمن بھی بی جے پی کے کام آ سکتا ہے. آئیے ناظرین، اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بڑی خبر بھیجی ہے. جی ہاں، ممبئی میں امیت شاہ کا دورہ تھا. جی ہاں، دورہ سیکورٹی میں لاپرواہی ہوئی، ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. امیت شاہ کی سیکورٹی میں بڑی لاپرواہی کی خبر سامنے آ رہی ہے. ممبئی کے دورے کے دوران ایک مشکوک شخص امیت شاہ کے ارد گرد گھنٹوں گھومتا رہا اور خود کو ایم پی کا پی اے ہونے کا دعویٰ کرتا رہا. ممبئی پولیس نے فی الحال اس مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ 5 ستمبر 2022 کو ممبئی کے دورے پر تھے اور ان کی سیکورٹی میں لاپرواہی کی خبر سامنے آ رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ہی امیت شاہ کی ہے. جی ہاں، مہاراشٹر میں نیچ حرکت کر کے باقاعدہ آپ نے اپنی حکومت بنائی ہے اور آپ کی اپنی حکومت میں آپ کی سیکورٹی میں لاپرواہی ہو رہی ہے تو آپ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا ہوا کہ اگر مہا وکاس اگاڑی کی حکومت ہوتی اور آپ کی سیکورٹی میں لاپرواہی ہوتی تو آپ کے دلال چاٹوکار چینل پورا بھونکنے کا حق ادا کر دیتے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک کے حجاب تنازع کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ حجاب کا جو معاملہ تھا، ایک پاکیزہ پوتر حجاب کا جو معاملہ ہے، ریاست کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت ہے، وہیں پر پھر نیچ ناٹک شروع ہوا تھا حجاب کو لے کر اور یو پی کے الیکشن میں اس کا پورا فائدہ بی جے پی کو ملا. جی ہاں، ہمارے اپنوں نے بھی حجاب کو غلط انداز میں پیش کر کے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کی پوری محنت کی اور بی جے پی کو پورا فائدہ پہنچ گیا. خیر آئیے، حجاب تنازع کو لے کر پیر تک سماعت ملتوی کر دی گئی. گزشتہ کل ایکچوئل میں سپریم کورٹ میں حجاب تنازع کو لے کر سماعت تھی لیکن وہ آنے والے پیر تک ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران قرآن و حدیث کے حوالے بھی پیش کیے گئے. حجاب کو لے کر تعلیمی اداروں میں مسلم بیٹیوں کے لیے حجاب پہننے پر کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے لگائی گئی پابندی کے خلاف داخل عرضی پر سپریم کورٹ میں دوسرے دن بھی خوب زوردار بحث دیکھنے کو ملی اور اب آنے والے پیر تک سماعت ملتوی کر دی گئی. وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا دیدی نے
बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए ये कहा है कि इस वक्त केंद्र सरकार यानी बीजेपी बंगाल को नजरअंदाज कर रही है, यानी बंगाल के साथ दुश्मनी निकाल रही है। और ममता दीदी ने कहा कि हसीना वाजिद जो बांग्लादेश की वजीर आजम है वो हिंदुस्तान दौरे पर आई हुई है। ममता दीदी ने कहा कि हसीना वाजिद की ख्वाहिश पर भी मुझे मुलाकात के लिए नहीं बुलाया गया, यानी बीजेपी ये षड्यंत्र और नापाक हरकत कर रही है। ममता दीदी ने फिर भी ये कहा कि कोई बात नहीं, दिल्ली पर तो हम कब्जा करके ही रहेंगे। और ममता दीदी ने सीधा बीजेपी को वार्निंग देते हुए कहा है कि असल खेल तो पंचायत इलेक्शन के बाद होगा और खेल असल बंगाल से शुरू होगा, खेला होवे बंगाल से शुरू होगा। और ये भी कहा कि मेरे साथी अभी मेरे दोस्त है नीतीश जी, तेजस्वी, अखिलेश सब मुत्तहिद होंगे। और ममता ने कहा जितनी चाहो गिरफ्तारियां करवाओ, कोई नहीं झुकेगा। ममता दीदी ने मरकजी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी पर जमकर तनकीद की। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है। गुजरात से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत के बयान पर हंगामा हो गया। हंगामा क्यों? क्योंकि गुजरात के गवर्नर आचार्य ने साफ तौर से यह कहा कि हिंदू नंबर 1 के ढोंगी है। गुजरात के गवर्नर के जरिए हिंदुओं को ढोंगी और मुनाफिक करार देने के बयान ने एक नया तनाजा खड़ा कर दिया। गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी बुध को उन्होंने एक सेमिनार से खिताब करते हुए ये बात कही थी कि नंबर 1 के ढोंगी हिंदू है। रियासत के 2 बड़े अखबारात ने गवर्नर के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग जय गौ माता का नारा लगाते हैं, लेकिन वो गाय को उस वक्त तक ही गौशाला में रखते हैं जब तक वो दूध देती रहती है। जैसे ही वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि हिंदू नंबर 1 के ढोंगी है। आयादिन, रियासत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला से बड़ी खबर आ रही है। जहां वहां एक मस्जिद के गेट पर चंद आतंकवादियों ने जय श्री राम लिख दिया। फिरका वाराना माहौल खराब करने की कोशिश की गई। एक्चुअल में इस वक्त जो है 2024 के इलेक्शन को लेकर बीजेपी हर तरह की जितनी नीच हरकतें हो सकती है वो इख्तियार कर रही है और अपने पालतू कुत्तों को भी इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो राजा सिंह हो या कोई भी हो, बस मुल्क में माहौल खराब होना चाहिए। तो यहां पर भी बाकायदा यूपी में अभी आप देखें कि एक नीच हरकत मदरसों के सर्वे की बात सामने लाई गई, यानी इनको असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए घटिया नीच हरकतें करना है और मुल्क का फिरका वाराना माहौल को यानी अमन वाले माहौल को, शांति वाले माहौल को खराब करने की कोशिश करना है। इसलिए खबरें आ रही है कि बाकायदा पुलिस जराये ने बताया कि जुमेरात को मोहल्ला नवाबगंज के नजदीक बलग्राम चुंगी पर मस्जिद पर सुबह लोग नमाज अदा करने पहुंचे तो गेट और दीवार पर गेरवा पेंट से जय श्री राम लिखा देखकर वो हैरान रह गए, जिसके बाद भीड़ जमा हो गई और माहौल खराब होने लगा। तो ये घटिया खबर उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई से आ रही है। मस्जिद के मुतवल्ली की तहरीर पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त योगी सरकार की बुरी नीयत और घटिया नीयत को उलमा ने भांप लिया है। वजह क्या है? क्योंकि 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो बीजेपी घटिया से घटिया और नीच से नीच हरकत पर उतर आई है और उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की बात करके बीजेपी और योगी और मोदी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 2 दिन पहले दिल्ली में जमीयत उलमा ने बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें बाकायदा 150 से ज्यादा मदरसों के जिम्मेदार उलमा ने शिरकत की। लेकिन अब इसी के खिलाफ खबरें आ रही है कि बीजेपी बहुत जल्द गैर तस्लीम शुदा मदरसों के ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। यानी बीजेपी पूरी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है और मदरसों का मुद्दा बीजेपी इसलिए उठा रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मदरसों का मुद्दा बीजेपी इसलिए उठा रही है क्योंकि इनके पास राम मंदिर का भी मुद्दा नहीं बचा, बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा नहीं बचा। जितनी रोटी खाना थी राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर खा लिया। अब मदरसों के नाम पर 2024 में इलेक्शन का फायदा हासिल किया जा सकता है।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने भेजा है। जी हाँ, खबर यह आ रही है कि बिहार के 9 जिलों में NIA ने छापा मारा है। फुलवारी शरीफ, दरभंगा, पटना, मधुबनी, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद में कार्रवाई की है। मोबाइल, मेमोरी कार्ड समेत कई मुश्तबा सामान को जब्त किया है। खैर, अच्छी खबर है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बिहार वालों ने बीजेपी को लात मारकर बिहार से निकाल दिया है, तो अब बिहार में भी छापे शुरू हो गए हैं। मोदी जी का एक ही हथियार है, बीजेपी का एक ही हथियार है, पैसे ले आकर गोद में बैठ जा। पैसे लेकर नहीं आता है तो फिर CID, NIA, ED तेरे पीछे छोड़ दिए जाएंगे। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।